الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآلہ صحابہ دامن ابدا. گفتگو چل رہی تھی سیدنا و مرشدنا پیر پیراں میر میراں شہنشاہ جیلاں غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب کے نورانی عرفانی تصوف و روحانیت اور شریعت و طریقت پر مشتمل مجلسوں کی آپ کی ہر مجلس، آپ کا ہر درس قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا تھا، اور آپ اپنے ہر درس میں اپنے مریدین، معتقدین، تلامذہ اور حاضرین مجلس کو اقبال الی العقبہ، انقطاع عن الدنیا. اقبال الی العقبہ کا مطلب اپنی توجہ آخرت کی طرف بڑھاؤ. انقطاع عن الدنیا، دنیا کی فکریں اور دنیا کی رغبتیں کم کرو. چاہے اس جائی چاہے بس جائی جانا پیا کے دسبا. انسان اپنی ساری توجہ، ساری فکر دنیا کی طرف متوجہ کر لے، تب بھی اسے آخرکار عقبہ کی طرف جانا ہے. اور اگر جانے سے پہلے وہ جانے کی تیاری اور اپنی فکر اور اپنی توجہ عقبہ کی طرف مائل کر لے، تب بھی اسے جانا ہے. اور یہ جانا آنا ایسا لگا ہے کہ جس میں امیر، غریب، نیک، متقی، پرہیزگار، نمازی، بے نمازی کسی کی تخصیص نہیں. بڑے بڑے عہدے والے، بڑے بڑے مرتبے والے، بڑے بڑے جاہ و جلال، جاہ و حشمت کے لوگ بھی آخرت کی طرف جاتے ہیں، اور فقیر اور غریب، روزی روٹی کو ترسنے والے بھی جاتے ہیں. آپ کے جتنے درس ہیں، جتنی کتابیں ہیں آپ کی، میرے مطالعے میں ایک بھی کتاب کا کوئی باب، کوئی فصل ایسی نہیں ہے جس میں آپ اپنے مریدین، معتقدین اور اپنے طلبہ، تلامذہ کو ترک عاجلہ اور توجہ الی الآخرہ، عاجلہ مانے دنیا کہتے، دنیا. اور اس میں ایک بات اور علامہ ابن جوزی کہتے ہیں، علامہ ابن جوزی بھی حضور بڑے پیر صاحب کی بارگاہ کے فیض یافتہ ہیں. کہتے ہیں جو آدمی جتنا زیادہ دنیا داروں کے ساتھ بیٹھے گا، جتنا زیادہ اس کا معاملہ اہل دنیا سے رہے گا، اس کی توجہ اتنی ہی زیادہ دنیا کی طرف رہے گی. اور اقبال الی العقبہ اور انقطاع عن الدنیا، اللہ پاک کی طرف توجہ، آخرت کا دھیان، آخرت کی فکر کب پیدا ہوتی ہے؟ جتنا زیادہ انسان تنہائی اختیار کرے گا، یا پھر صالحین کی مجلس. صالحین ایسے صالحین ہوں جن کی باتیں سن کر یا جن کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آتا ہو، یا ان کا عمل دیکھ کر آخرت یاد آتی ہو.
تب یہ چیز پیدا ہوتی ہے، خالی باتوں سے اور نعروں سے اور زبانی جمع خرچ سے پیدا نہیں ہوتی۔ میں اپنے مطالعے کے مطابق یہ بات کہہ رہا ہوں۔ کوئی انسان اپنی زبان سے کہے نہیں مجھے آخرت کی فکر بہت زیادہ ہے، تو اس کے اس دعوے کی تائید اس کا عمل کرے گا، اس کے اس دعوے کی تائید اس کا عمل کرے گا، عمل بتائے گا کہ اپنے اس دعوے میں، اپنے اس قول میں کہاں تک یہ سچا ہے۔ جو حضرات دنیا سے انقطاع اختیار کرتے ہیں اور آخرت کی طرف توجہ بڑھاتے ہیں، وہ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں کام بھی کرتے ہیں، بچوں کی پرورش بھی کرتے ہیں، دنیا کی تعمیر بھی کرتے ہیں، لیکن دنیا سے کئی گنا زیادہ وہ آخرت کی فکر کرتے ہیں، فکر رکھتے ہیں۔ اور آخرت کی فکر کی علامت ہے کہ اللہ تعالی مولا کریم کے فرائض کا اہتمام، آمدم مرسل مقصد، مولا کریم کے فرائض کا اہتمام، اس کی شریعت کا اہتمام، شریعت کا اہتمام انسان کتنا کر رہا ہے۔ ہزار وہ رنگ برنگی کپڑے پہن کر، ہزار وہ لمبے لمبے بال رکھا کر، یا اور بھی دوسری بہت سی ایسی شکلیں یا صورتیں اختیار کر کے جو انسانوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں یا لوگوں کے عوام کے دلوں میں گرویدگی پیدا کرتی ہیں، ہزار وہ یہ کام کرے، ہزار تحریکیں چلائے، ہزار تک دور کرے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ شریعت کا اہتمام کتنا کر رہا ہے۔ شریعت ہی پیمانہ ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے ایک بات کہی تھی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ان کی روایت سے، کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا الصلاۃ مکیال، نماز ایک پیمانہ ہے، پیمانہ۔ مکیال مانے پیمانے کہتے ہیں، تو نماز ایک پیمانہ ہے۔ احکام الہیہ، فرائض الہیہ کی تعظیم اور ادائیگی۔ نمبر ایک، تعظیم۔ ادائیگی میں ہو سکتا ہے ہم کمزور ہوں، سردی گرمی میں آدمی ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، صحت و بیماری میں وہ فرائض ادھر سے ادھر وقت بے وقت ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے شریعت بنائی ہی گئی ہے ان نفس کو مشقت میں ڈالنے کے لیے۔ یہ نفس ناطقہ یا انسانی نفس اس قدر آوارہ ہے، اس قدر آزاد ہے، اس قدر نڈر ہے، اس قدر غافل ہے، یہ اپنے خالق و مالک کی نافرمانی میں اس جیسا کوئی مخلوق میں ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، مولا کریم نے اس کو صحیح کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے شریعت اتاری ہے اور شریعت کا اس کو مکلف بنایا ہے، لیکن تکلیف اتنی ہی دی ہے جتنی کہ یہ اٹھا سکتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو یہ ایک پیمانہ ہے شریعت۔ اب ہم صحابہ سے لے کے تابعین و تابع تابعین اور اولیاء کاملین، متقدمین اور متاخرین، تمام اولیاء کی سیرت کا مطالعہ کریں، کوئی بھی ولی، کوئی بھی مرشد ہادی، مرشد کامل ایسا نہیں ملے گا کہ جس کی بارگاہ میں، جس کی خانقاہ میں شریعت کا اہتمام نہ کیا جاتا۔
زمانے قریب کے اولیاء کرام کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں یا زمانے ماضی کے اولیاء کی سیرت کا مطالعہ کریں، شریعت کے اہتمام سے ہی انسان کو مراتب ملتے ہیں، درجات ملتے ہیں۔ نبوت تو ایک خاص عطیہ الہی ہے، یہ کسی عمل یا کسی خاندان یا نسب کے بیس پہ نہیں ملتا ہے نبوت کا مرتبہ۔ باقی ولایت، قطبیت، غوثیت، صدیقیت، جتنے بھی مراتب اولیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں، وہ سب شریعت کے اہتمام سے ہی عطا کیے جاتے ہیں۔ اس لیے حضور غوث اعظم بڑے پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر درس میں، ہر مجلس میں اور آپ کے ہر عمل میں، سفر ہو یا حضر، گھر ہو یا باہر، ہر جگہ پر شریعت کا اہتمام ملتا ہے۔ اسی شریعت کے اہتمام کے سلسلے میں اللہ پاک فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو بر اور تقوی میں، نیکی اور بھلائی میں، عبادتوں اور بندگی میں، عقوبہ کی طرف توجہ بڑھانے میں، خود بھی بڑھاؤ اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرو۔ ایک ہے احکام اور فرائض کی ادائیگی اور ایک ہے ان کی تعظیم۔ ادائیگی بعد میں ہے، تعظیم پہلے ہے۔ اسلام جب زمین پر اترا یا قرآن کی جب پہلی وحی زمین پر آئی تو کسی عبادت کا مکلف نہیں بنایا جا رہا تھا، بلکہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 10-12 سال تک عبادات، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، فرائض کا مکلف نہیں بنایا گیا، بلکہ جو فرض کرنے والے ہیں، جو یہ عبادات اور یہ احکام فرض کریں گے، ان کی تعظیم بتائی گئی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ نماز کتنے سال بعد فرض ہوئی؟ تو ایک ہے احکام اور فرائض کی تعظیم اور ایک ہے حاکم اور شارع کی تعظیم۔ شارع اور حاکم، حکم شریعت کا حکم دینے والا اللہ یا رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 10-12 سال تک مکمل اسلام کے ماننے والوں کو شارع یا حاکم یا شریعت بنانے والوں کی تعظیم کا درس دیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ احکام ہو یا فرائض، عبادات ہو یا بندگیاں، ان کی تعظیم، ان کا اہتمام وہی تو کرے گا جس کے دل میں خدا کی تعظیم ہو، رسول کی تعظیم ہو، مصطفیٰ کی۔ اور جو خدا و مصطفیٰ کی تعظیم اور ان کی عظمت سے غافل ہے، وہ ان فرائض کا اہتمام کیا کرے گا؟ اچھا، ایک ہے تعظیم اللہ تعالیٰ کی اور اس کے پیارے رسول کی، پھر ہے اس کے احکام اور اس کے فرائض کی ادائیگی، اور پھر ادائیگی میں حسن ادائیگی، اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے اس عمل کو، اس عبادت کو ادا کرنا۔ تو اب حسن ادائیگی موقوف ہے انسان کی تمنائے قبولیت پر، تمنائے قبولیت کہ میری یہ عبادت، یہ میری بندگی، یہ میرا فرض میرے مولا کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے۔ تو جب بندہ دل میں تمنائے قبولیت لیے ہوگا، تمنا ہوگی، آرزو دل میں ہوگی کہ میرا یہ عمل، میری یہ عبادت،
میری یہ نیکی، میری نماز قبول ہو، مردود نہ ہو، تو یقینی طور پر اس تمنا سے جب، اس امید سے جب وہ کھڑا ہوگا تو یقینی طور پر اپنے علم اور اپنی نالج کے مطابق بہتر سے بہتر ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب حسن ادائیگی کسی عمل، کسی فرض کی حسن ادائیگی یعنی صحیح ادا ہو، وہ اس کے لیے ضرورت ہے علم صحیح کی۔ اس علم کی ضرورت ہے جو علم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، جو علم نبی نے بتایا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی وحی جو زمین پر اتری ہے وہ اسی چیز کی آئی ہے، اقرا باسم ربک۔ جب علم صحیح ہوگا، علم غلط نہ ہو اور علم ناقص نہ ہو، ایک یہ کہ علم غلط نہ ہو اور علم ناقص نہ ہو، علم صحیح بھی ہو اور علم کامل بھی ہو، ایسوں کی صحبت میں یا اس روشنی میں جب عمل اور فرض ادا کیا جائے گا تو یقینی طور پر ایسا عمل اور ایسا فرض اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبولیت کے لائق ہوتا ہے۔ اس لیے پہلی وحی کس بات کی آئی تھی؟ اقرا، علم صحیح حاصل کیجیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے نماز کے سلسلے میں، قال ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی ناحیۃ المسجد فصلی۔ ایک صاحب آئے باہر سے، مومن تھے، مسجد میں داخل ہوئے، اللہ پاک کے پیارے حبیب مسجد کے گوشے میں اپنے مراقبے میں، اپنے استغراق میں، اللہ پاک کے ذکر و فکر میں مشغول تھے، لیکن پوری توجہ، غور کرنا، سرکار پوری توجہ اپنے صحابہ ایسے ہی تھوڑے صحابہ بنے، یہ دنیا کے رہبر، یہ دنیا کے رہنما، یہ صحابہ ایسے ہی تھوڑے بنے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ یا عرب کے وہ وادیہ نشین، یا عرب کے اس معاشرے کے یہ پلے ہوئے پروان چڑھے لوگ، اور انہیں دنیا کا رہبر اور رہنما بنایا جا رہا ہے، ایسے ہی تھوڑے یہ فرمایا جا رہا ہے، مکمل ان کی نگرانی کی گئی ہے، قدم قدم پر ان کی تربیت کی گئی ہے۔ عبادات، ریاضات، بندگی، شریعت، طریقت، معاشرت، ہر جگہ پر ان کی گرفت کی گئی اور ان کی اصلاح کی گئی۔ دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناحیۃ المسجد فصلی، آئے وہ صاحب مسجد میں اور نماز پڑھی۔ ثم جاء الی رسول اللہ، نماز کا وقت تھا، اور جب نماز کا وقت ہے تو پہلے نماز پڑھی جائے، پہلے نماز پڑھی، پھر وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، فسلم علیہ، سرکار کو سلام کیا، فرد علیہ السلام، سرکار نے جواب دیا، فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جائیے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہوئی۔ آج پیر صاحب بولے بھائی پڑھ رہا ہے یار، کہیں جیسی پڑھ رہا، پڑھ تو رہا ہے، عرب کا بدو ہے، عرب کا بادیہ نشین ہے، پڑھنے دو، ایسی چلنے دو، ابھی ارجع، لوٹو، فصلی، نماز پڑھو، فانک لم تصلی، غور کرنا ذرا، صلی فانک لم تصلی، نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھی۔ ارے اس نے پڑھی تو نمازی تھی، اپنے زوم، اپنے ارادے میں تو اس نے نماز ہی پڑھی تھی، لیکن رسول اللہ کیا فرما رہے؟ لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کا مطلب جو آداب شریعت، جو احکام شریعت، جو فرائض شریعت، جو واجبات شریعت کا لحاظ کر کے نماز ادا نہ کی جائے، وہ نماز۔ وہ صاحب گئے، فصلی کما صلی، جیسی پڑھی، ثم جا، پھر آئے، فسلم، پھر سلام کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ پھر پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ذرا غور کریے، جائیے، ففعل ذلک ثلاث مرات، پھر گئے وہ، پھر کیا عمل، پھر لوٹ کے آئے،
پھر سرکار نے فرمایا جائیے پھر پڑھو، تم نے نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ جب یہ لوٹایا گیا، گھمایا گیا ان کو، تو قال والذی بعثک بالحق نبیا، حضور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنایا ہے، اس سے اچھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، فعلمنی، مجھے نماز کی تعلیم دیجیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا اذا قمت الى صلاتک، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاسبغ الوضوء، تو وضو کامل کرو، کامل، انٹ سنٹ نہیں، آدھا دھلا تہائی چھوڑا، کہیں چپڑا کہیں بہایا، اسباغ کا معنی تھا کامل، فاسبغ الوضوء، کامل وضو کیجئے، ثم استقبل القبلہ، پھر استقبال قبلہ کیجئے، فکبر، پھر تکبیر کہو، ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر جو تمہیں قرآن یاد ہو اتنی تلاوت کرو، ثم ارکع، پھر صحیح رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، رکوع میں بالکل مطمئن، غور کرنا ذرا، ایسا رکوع کیجئے کہ ہر عضو اپنی جگہ پہ بالکل، ثم ارفع، پھر رکوع سے سر اٹھائیے، حتی تعتدل، پھر سیدھے کھڑے ہو جائیے، اطمینان جسے قوما بولتے ہیں، قائما، ثم اسجد، پھر سجدہ کیجئے یہاں تک کہ تم سجدے میں مطمئن ہو جاؤ، ثم اجلس حتی تطمئن جالسا، پھر بیٹھو ایک سجدے کے بعد مطمئن ہو جاؤ، مطمئن۔ آپ دیکھتے کہ پہلے سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کتنی جلدی کیا جاتا ہے، یہ جمعہ عیدین کے نمازیوں کی بات نہیں ہے، یہ تو ہم نے اسراء کو چاشت پڑھنے والوں کو بھی دیکھا ہے۔ ثم صنع ذلك في صلاتك كلها، اسی طرح سے ایک حدیث ابو ہریرہ سے، پھر دوسری حدیث حضرت رفاع ابن رافع سے مروی ہے، رفاع ابن رافع، رفاع بھی صحابی ہے، رافع بھی صحابی، دونوں صحابی ہیں، رفاع ابن رافع ان سے بھی بخاری میں بہت حدیثیں مروی ہیں، حدیث اسی طرح کی، تھوڑا اس میں اور وضاحت ہے، فرماتے بینما نحن جلوس حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اتنا ہے کہ ہم بہت سے صحابہ رسول اللہ کے ارد گرد بیٹھتے تھے، سرکار حلقہ بنا لیتے تھے، صحابہ چاروں طرف سے سرکار کو گھیر لیتے تھے، اور بیچ میں آپ تاب رسالت، مہتاب رسالت جلوہ فرما ہوتے تھے، ہم رسول اللہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اذ دخل رجل فاستقبل القبلہ، اتنے میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے استقبال قبلہ کیا اور نماز پڑھی، فلما قضى صلاته، پھر جو وہ نماز پوری کر چکے، جاء، نبی کی بارگاہ میں آئے، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی قومہ، وہ آئے انہوں نے نبی کو سلام کیا، پھر پوری قوم کو سلام کیا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو تم نے، وہ دوسرا واقعہ، یہ دوسرا واقعہ، غور کرنا سرکار کتنا، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ایک کو ٹوک دیا، اور یہ آپ نے 2-3 مرتبہ فرمایا، تو وہ صاحب بولے یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان جائیں آپ پر، میں اس سے اچھی نماز پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتم صلاة احدکم حتی یسبق الوضوء، سن لو، تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک وضو کامل نہ کرے، اور وضو کامل کیا، کما امر اللہ تعالی، کامل وضو اس وقت ہوگا جب شریعت کے مطابق کیا جائے گا، فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، غور کرنا، چہرہ پورا دھلے، ہاتھ کوہنیوں سمیت دھلے، یعنی کتنے لوگوں کی یہ کوہنیاں سوکھی رہتی ہیں، یعنی کتنے لوگوں کے یہ ٹخنے سوکھے رہتے ہیں، یہ تو سب قرآن کا حکم ہے نا، کوہنیوں سمیت وضو میں ہاتھ دھلیے اور ٹخنے سمیت پیر دھلیے، مسح کیجئے، ثم یکبر اللہ تعالی، پھر اللہ اکبر کہے، اللہ پاک کی حمد پڑھے، ثنا پڑھے، پھر جتنا قرآن یاد ہو اس کو، پھر تکبیر کہے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پہ رکھے، مطمئن ہو جائے، رکوع میں ہر عضو کو اطمینان حاصل ہو جائے،
اور ہر عضو اپنی جگہ پر ہو جائے. ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ ویستوی قائما، پھر سیدھا کھڑا ہو، حتی یقیما صلبہ، اس کی پیٹھ بالکل درست ہو جائے، بالکل. وَيَأْخُذَ كُلَّ عُضْوٍ مَا أَخَذَهُ، اور ہر عضو اپنی جگہ پر پہنچ جائے، ہر عضو اپنی جگہ پہنچ جائے. ثم يكبر، پھر تکبیر کہے، سجدہ کرے. وَيُمَكِّنُ وَجْهَهُ، اور اپنے چہرے کو بالکل اس طرح سے زمین پہ رکھے کہ ہر عضو، ہر حصہ، ہر رگ، ہر جوڑ اس کا مطمئن ہو جائے. پھر تکبیر کہے، پھر سیدھا بیٹھ جائے، اپنے مقعد پر پیٹھ اس کی سیدھی رہے. اب دیکھیے آپ، یعنی کتنے لوگ ہیں پہلے سجدے کے بعد دوسرے سجدے کے لیے پیٹھ سیدھی کرتے ہی نہیں ہیں. فوصف صلاته هكذا 4 رکعات، سرکار نے اس طرح سے 4 رکعت کی کیفیت بیان فرمائی. ثم قال لا تتم صلاة احدكم حتى يفعل كذلك، پھر اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس طرح سے نماز کو ادا نہ کرے. اب غوث اعظم کا فیض، فقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم باتمام الصلاة والرکوع والسجود واخبر ان الصلاة لا تقبل الا هكذا. بڑے پیر صاحب دیکھیے، شریعت کا اہتمام دیکھیے، فرائض کا اہتمام دیکھیے، کس قدر ان کی بارگاہ میں تھا. اللہ پاک کے پیارے حبیب نے نماز کے اتمام، رکوع کے مکمل ہونے کا، سجدے کے کامل ہونے کا یہ حکم کیوں دیا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ نماز اس کیفیت کے بغیر، اس طریقے کے بغیر قبولیت کے لائق ہوتی ہی نہیں ہے. اب ذرا آگے اور سنیے بڑے پیر صاحب کی تنبیہات. فرماتے وما وصه صلی اللہ علیہ وسلم السکوت حين راى الرجل يصلي صلاة ناقصة. اللہ پاک کے پیارے حبیب اپنے صحابہ کی تربیت فرما رہے تھے، اپنے غلاموں کی، اپنی امت کی تربیت فرما رہے تھے. فرماتے اللہ پاک کے پیارے حبیب نے یہاں پر ذرہ برابر بھی سکوت اختیار نہیں فرمایا. جب دیکھا کہ ایک امتی، ایک غلام ناقص نماز ادا کر رہا ہے، اگر آپ چھوڑ دیتے تو قیامت تک کے لیے روش بن جاتی کہ جو جیسی کر رہا ہے اسے کرنے دو، جو جیسے پڑھ رہا ہے اسے پڑھنے دو. فلو زیادہ تاخیر البیان عن وقت الحاجت. ایک نقطہ اور یہاں پر حوالے ہو رہے، رسول اللہ اس مجلس میں نہ بتاتے، اس کو بعد میں حجرے میں بلا کے بتاتے، اتنے بھرے مجمع میں اس سے نہ کہتے. ذرا غور کریے، آج کا جو زمانہ ہے تملق و چاپالوسی کا، بے شک انداز دعوت اچھا ہونا چاہیے لیکن وقت پر ہونا چاہیے، یہ بے وقت ہونا چاہیے. بولے تو جناب لیکن طلوع کے بعد بولے، جبکہ ضرورت سورج کے طلوع پر تھی بولنے کی. فرماتے ولو جعل تاخیر البیان عن وقت الحاجت وترک الانکار علی الجاہل والتعلیم ہی لسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اگر ضرورت کے وقت بیان اور بتانے میں تاخیر جائز ہوتی، یا جاہل و نادان جب کام غلط کر رہا ہے انکار اور تنکیر جائز نہ ہوتی، یعنی منع کرنا یہ جائز نہ ہوتا اور تعلیم ضروری نہ ہوتی، تو رسول اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں تھا، رسول اللہ سے زیادہ شفیق کوئی نہیں تھا، رسول اللہ سے زیادہ بااخلاق کوئی نہیں تھا. رسول اللہ یقینی طور پر اس وقت نہیں یہ تبلیغ کرتے، نہیں بتاتے، تنقید نہیں کرتے، خاموش رہتے، اس لیے کہ آپ سب کی عزت کا خیال رکھتے تھے، آپ اکرام انسانیت جانتے تھے، آپ اخلاق کی تتمیم و تکمیل کے لیے آئے تھے. آپ سے بڑا حسن اخلاق کا مالک کون ہوگا؟ یہ نقطہ بہت غور کرنے کا ہے. اب یہ روش، یہ انداز، یہ دعوت، یہ وعظ و بیان،
یہ تعلیم کا طریقہ صحابہ نے نبی سے سیکھا. پھر کیا ہوا؟ فلما بالغ فی ذالک، اور جب اس انکار و تنقید میں، یعنی غلط کام کرنے پر ٹوکنے پہ، انکار تنقید مطلب غلط کام پر ٹوک دینا، ناقص عمل پر ٹوک دینا، ناقص عبادت پر ٹوک دینا، حرام کے ارتکاب پر ٹوک دینا، انکار منکر یا انکار تنقید. فرماتے ہیں جب نبی نے موالا کیا، صحابہ نے اس تعلیم میں نبی سے تعلیم لی، تو یہ ساری چیزیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ سب کام واجب ہے، واجب. وَتَنْبِيَهُ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ حَضْرَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، اور اللہ پاک کے پیارے حبیب جو صحابہ موجود ہوتے تھے قدم قدم پر ان کی تنبیہ فرماتے تھے، قدم قدم پر ان کی رہنمائی فرماتے تھے. فَلُوا كَذَلِكَ، اس طرح سے عبادت کرو، اس طرح سے معاشرت ہونا چاہیے، اس طرح سے تجارت ہونا چاہیے، اس طرح سے یہ ہونا چاہیے، اس طرح سے وہ ہونا چاہیے. اذا رأوا من يفعل في صلاته مثل ما فعل ذلك الرجل، جیسا کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب نے اس ناقص نماز پڑھنے والے شخص کی تعلیم فرمائی. وَيَعْلَمُوا وَيُعَلِّمُوا أَصْحَابَهُمْ وَأَصْحَابَ أَصْحَابِهِمْ، پھر صحابہ نے تابعین کو یہی درس دیا اور تابعین نے تابع تابعین کو یہی درس دیا، پھر اولیاء کے بعد دیگرے یہی درس دیتے چلے آئے. کیفیت احکام الشرع الی ان تقوم الساعۃ، اور جو اہل حق ہے، علماء حق ہے، اسی طرح سے تعلیم کا کام کرتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. پچھلے زمانے میں جب ہمارے بزرگوں کا زمانہ تھا تو اسی طرح سے درس ہوتا تھا، اس طرح سے پنڈال نہیں لگتے تھے، بڑے بڑے اشتہار نہیں چھپتے تھے، بڑی بڑی کانفرنسیں نہیں ہوتی تھی. ہر شہر ہر علاقے میں جو علماء ربانین علماء کاملین ہوتے تھے وہی زہد پر، ورع پر، ترک دنیا پر، رغبت عقبہ پر، خوف و خشیت پر، عبادت پر، ریاضت پر، بڑی بڑی جامع مسجد یا مسجدیں یا خانقاہوں میں اسی طرح کا واضح بیان ہوا کرتا تھا. اب میں ایک خاص لوگوں کی نماز کی بات، ایک ہے نماز عوام اور ایک ہے نماز خواص، ایک ہے نماز عوام اور ایک ہے نماز خواص. یہ تو ہم عام لوگوں کی نماز کی بات کر رہے ہیں. اب خاص لوگوں کی نماز کی بات سنو. خاص لوگوں کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ربیا ان یوسف ابن اسحام مر فی جامع من جوامع خراسان. ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، کھل کے کوئی بات بول بھی نہیں سکتے ہیں، کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، اپنے ہی منہ پکڑ لیں گے، پکڑ لیتے ہیں. فرماتے یوسف ابن اسحام ایک مرتبہ خراسان کی جامع مسجد کے پاس سے گزرے تو کیا دیکھا کہ اس جامع مسجد میں ایک بہت بڑا حلقہ، بہت بڑا مجمع، لوگ بیٹھے ہوئے اور کوئی وعظ و نصیحت کرنے والے وعظ و نصیحت کر رہے ہیں. فسال عنہا، پوچھے یہ کیا ہے، یہ کیسی بھیڑ ہے؟ فقیل لہ انہا حلقۃ حاتم، ارے حاتم ابن اسم، حاتم کا مجمع ہے، وہ یتکلم فی الزہد والورع، وہ اس وقت زہد اور ورع تقویٰ پر بیان کر رہے ہیں، وہ اس وقت زہد اور ورع پہ تقریر کر رہے ہیں. فقال لاصحابہ، ان کے مرید ان کے ساتھ میں تھے، ان کے شاگرد تمام ان کے ساتھ میں تھے. آج تو اپنے مریدوں اپنے شاگردوں کو آدمی دوسرے استاد دوسرے پیر کے پاس جانے نہیں دینا چاہتا ہے، اتنے کیے نکال دیتا کہ ان کے پاس چلے گئے تو یہ کہیں ہمارا سب کلیان نہ ہو جائے. اور اتنی غیبت کی جائے گی محفل مجلسوں میں، اتنی چغلی کی جائے گی تاکہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ اس کامل کے پاس پہنچ ہی نہ سکیں. فقال لاصحابہ قوموا بنا نسأل عن مسألۃ فی امر الصلاۃ، چلو میرے مریدوں میرے شاگردوں چلو ہم ان سے ایک نماز کا مسئلہ پوچھیں گے. فإن هو أجابنا عنها جلسنا إليه، اگر نماز کا مسئلہ انہوں نے بتا دیا، غور کرنا ذرا، صحیح و غلط اور کامل و غیر کامل کا پیمانہ کیا بتایا؟
یہ حضرت پہنچے ہوئے ہیں نہیں. زہد و ورع پہ گفتگو تو بہت اچھی کر رہے ہیں, شریعت و طریقت کا لبادہ تو بہت اڑے ہوئے ہیں, لیکن جو اسلام کا بنیادی عمل ہے اس کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں. ادائیگی تو بات کی چیز ہے. اللہ اکبر. ہم ان سے ایک نماز کا مسئلہ پوچھتے ہیں, اگر نماز کا مسئلہ صحیح بتایا جلسنا علیہ تو ان کی مجلس میں ہم بیٹھیں گے. فوقف علیہ وسلم علیہ, وہاں کھڑے ہوئے اور سلام کیا. فقال رحمک اللہ لی مسئلۃ, فرم عرض کی اے صاحب, اے خطیب, اے واعظ, مجھے ایک مسئلے کی ضرورت ہے, اللہ آپ پر رحم کرے. قال لہ حاتم سل, تو حاتم بولے پوچھو کیا مسئلہ ہے. قال اسألک عن امر الصلاۃ, عرض کی ہم نماز کے معاملے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں. فقال لہ حاتم تسألنی عن معرفتها وعن ادبها, تم نماز کی معرفت پوچھنا چاہتے ہو, نماز کا ادب. اب دو چیزیں, ایک ہے ادب نماز اور ایک ہے معرفت نماز. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم نماز میں نماز شریعت کا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو یا نماز طریقت کا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو. نماز شریعت کے بارے میں سوال ہے یا نماز محبت کے بارے میں سوال ہے تمہارا. اللہ اکبر. قال فصارت مسئلتین, تو حضرت یوسف بن اسام بولے اب تو یہ دو مسئلے ہو گئے, ہم تو ایک ہی پوچھنے کے چکر میں تھے, انہوں نے دو کر دیے. وجب لنا لہما جوابان, اب تو حضور دونوں جواب دیجئے, ہم نے تو ایک پوچھا تھا آپ نے دو بنا دیے, تو اب دونوں مسئلوں کو جواب دیجئے. اللہ اکبر. فقال یوسف اسألک عن ادبها, حضور ہم نماز شریعت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. فقال حاتم هو ان تقوم بالامر والتمشي بالاحتساب, تو فرمایا نماز شریعت یہ ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اس نیت سے گھر سے نکلو کہ ہم خدا کا حکم بجانے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے بات کو نکلتے دیکھا ہم بھی جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے, اور جب قدم اٹھاؤ تو ثواب کی نیت کر لو اسی وقت سے, کہ حدیث میں آیا قدم قدم کا ثواب ہے. وَتَدْخُلْ بِالنِّيَّةِ, اور جب نماز میں داخل ہو تو پہلے نیت صحیح کر لو. وَتَكَبَّرْ بِالتَّعْظِيمِ, اور جب تکبیر کہو تو جس کی نماز کے لیے آئے ہو اس کی تعظیم کو اپنے ذہن و قلب میں بٹھا لو. وَتَقْرَأْ بِالتَّرْتِيلِ, اور جب قرآن شروع کرو تو ترتیل ٹھہر آہستہ آہستہ پڑھو. آپ دیکھیے جو لوگ بیچارے پڑھتے ہیں وہ کیسے, اور تراویحوں میں تو حال ہی کیا ہوتا ہے, نماز پڑھی جا رہی ہے بھرنا بھرا جا رہا ہے, امام بھی چاہتا ہے جلدی پیچھا چھوٹے ان سے, اور مقتدی بھی چاہتے ہیں جلدی پیچھا چھوٹے ان سے. وَتَرْكَ بِالْخُشُوعِ, اور جب رکوع کرو تو خوف و خشیت میں ڈوب جاؤ. فَتَسْجُدُ بِالْخُضُوعِ, اور خضوع کے ساتھ کہ جب سجدہ کرو تو ہر عضو جو ہے ہر عضو سے خدا کا خوف ٹپک رہا ہو, بلکہ عضو نہیں ہے کہ ایک رونے سے خدا کا خوف ٹپک رہا ہو. وَتَتَشَهَّدْ بِالْإِخْلَاصِ, اور التحیات پڑھو تو اخلاص کے ساتھ پڑھو, اور جب سلام پھیرو تو رحمت کی امید سے پھیرو. جب سلام پھیرو تو قبولیت کی امید سے پھیرو, رحمت کی امید سے پھیرو کہ اب میرا رب ہم پر رحم فرمائے گا. فقال اصحاب یوسف سلہ عن معرفتها, تو حضرت یوسف نے اسام کے شاگردوں نے کہا حضور اب نماز طریقت کے بارے میں تو کچھ پوچھ لیجئے. اب نماز طریقت کیا تھی, وقت زیادہ ہو گیا, موقع لگا تو انشاءاللہ اسی سبق کو اگلی لسٹ میں عرض کریں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.